اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کے پہلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، ایک، پھر بیچ میں آ گیا وا، اور تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، دوسری، تیسری بار وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ ان تین موضوع کے اوپر میں اس وقت اپنا تعالیٰ رکھوں گا۔ سب سے پہلے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اس پر ایک سائنٹسٹ نے مشاہدے میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کو آج میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا، اس سے آپ کو یہ آیت بہت واضح ہو جائے گی۔ The ball goes into a kind of circular motion on the plate. The ball does eventually slide off the turntable, but it takes ages. What about if we start the ball off center? Well, if we simply drop the ball onto the turntable, then it flies off. But what if I hold the ball in position so it gets up to speed and then let go? Look, when I let go, the ball just sits there. Why is that? There's a single point of contact. The ball only knows about that one point of contact. And that one point of contact is moving to the right at a certain speed. And if we assume that the force of friction is strong enough to overcome any sliding motion, and assuming that we have held on to the ball until it's brought up to speed, then we should expect it to keep spinning at that speed. There's very little air resistance because it's not moving through the air. But generally speaking, because of Newton's first law of motion, the ball should just keep spinning on the spot. And crucially, there's no force pushing the ball outwards, or inwards for that matter. اس میں یہ جو صاحب ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایک ویل کو گھماتے ہیں، اچھا پھر جب وہ It starts اس کو spinning. جب The گھماتے ہیں ball goes into پہلے وہ اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں، جب وہ سینٹر میں رکھ کے جو ویل کو موو کرتے ہیں تو بال آہستہ آہستہ سرکولر موشن پہ موو کرتی kind ہے، of circular motion on the plate. The ball اور اس کے بعد وہ آہستہ What آہستہ happens اینڈ when پہ you طرف put چلے the جاتی ball ہے۔ on a turntable and then start spinning the turntable? The ball goes into a اس کے بعد جب اس کو اسی ویل کو جب آخر پہ رکھتے ہیں بال کو، تو ویل سے بال جو ہے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ویل کے کارنر پہ بال کو رکھتے ہیں اور اس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور ویل کو چلاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بال اپنی جگہ پہ مقرر رہتی ہے اور ویل گھومتا رہتا ہے، اسی طرح بال روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک ہی جگہ پہ۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہی ہمارا دن رات بھی اسی طرح سے آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایسی ٹیبل بناتے ہیں اور اس کے سائڈ پہ، یہاں سائڈ پہ بال رکھتے ہیں اور اس کو پہلے پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر ویل کو گھماتے ہیں۔ جب وہ ویل کو گھماتے ہیں تو پھر کیونکہ وہ بال کو پکڑا ہوتا ہے انہوں نے، بال اپنی ایک جگہ مقرر ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے وہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے ایک ہی جگہ کے اوپر، اور دونوں کے درمیان سورس ہے فرکشن کی، ویل اور بال کے درمیان سورس ہے فرکشن کی۔ اس فرکشن نے اس بال کا ایسے پکڑا ہوتا ہے کہ وہ گھوم بھی رہی ہوتی ہے، ویل بھی گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جگہ سے نہیں ہل رہی ہوتی۔ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے اس کائنات میں کر رہے ہیں، یعنی یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں، اور ہماری دنیا جو تقریباً یہاں ادھر کہیں سورج کے ساتھ موجود ہے، وہ اپنی مقررہ جگہ پہ گھوم رہی ہے، اور جو کام ہم ویل پہ فرکشن سے کر کے دکھایا ہے وہ کام اللہ نے ہوا پہ بغیر کسی فرکشن کر کے دکھایا ہے۔ ہماری زمین پہ ہماری کہکشاں میں موجود 3.2 کھرب سیارے موجود، صرف سیارے میں صرف ایک ہی ہیں، یعنی ہماری زمین، ہماری کہکشاں میں موجود 3.2 کھرب سیارے جو اس تمام ایک گیلیکسی کے اندر موجود ہیں، اس میں صرف ایک ہے۔ سورج ملکی وے کہکشاں میں موجود 200 ارب ستاروں میں سے صرف ایک ہے، وہ 200 ارب ستارے اسی کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں ملکی وے، اور ملکی وے یعنی کہ یہ جو ملکی وے ہے خود قابل مشاہدہ کائنات میں موجود 2 کھرب کہکشاؤں میں سے ایک ہے، یعنی کہ جو آپ ایک دیکھ رہے ہیں جس کے اندر 3.2 کھرب سیارے، 200 ارب ستارے موجود ہیں، اس طرح کے 2 کھرب مزید ہیں جو اب تک کے انسانوں کی نگاہوں میں مشاہدے میں آئے ہیں۔ مزید اور کتنے ہیں نہیں پتا۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ جس طرح سے سائنسدان نے جو اس بال کو ہولڈ کیا تھا تاکہ وہ ایک جگہ ٹکی رہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ادھر ادھر نہ جھکے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پہاڑ کو زمین کے لیے میخیں بنایا
تاکہ ساکن رہے اور حرکت نہ کرے۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن کچھ مثالیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے سبق اندوز۔ اس کی ایک مثال ایسی جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والے نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے پودوں کی مثال دی، کس طرح سے وہ اگتا ہے، کس طرح سے کھیتی ہوتی ہے، پھر وہ کیسے کاش ہو کے بھس بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت زبردست مثال مفسرین نے بھی اپنے تفسیر میں دی ہے، وہ ہے انڈے سے چوزے کے نکلنے کی۔ اس طرح ایک انڈا ہوتا ہے، اس میں چوزا نکلتا ہے، پھر وہ مرغی بنتا ہے، پھر اس آخر میں پھر وہ مر جاتی ہے، پھر دوبارہ انڈا، اس طرح کا ایک سائیکل۔ اچھا، اس انڈے میں ایک بہت بہترین حکمت یا حکایت بھی موجود ہے جس سے اس آیت کا بہت گہرا رشتہ ہے، وہ ہے انڈے کی۔ اور وہ کیا ہے؟ انڈے میں بھی ایک خاص حکایت چھپی ہے۔ انڈا دو طریقوں سے ٹوٹتا ہے، ایک اندر سے ٹوٹتا ہے، ایک باہر سے ٹوٹتا ہے۔ اگر اندر سے ٹوٹے تو زندگی ہے، اگر باہر سے ٹوٹے تو موت ہے۔ اسی طرح اگر اللہ پر ایمان داخل ہونے کے لیے دل کے اندر سے کھلے تو زندگی ہے، اگر دل باہر سے کھلے تو موت ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایک اور آیت میں سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ زبر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو، اور جس کا دل نہیں کھلا۔ سورہ ملک میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا، پس اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر کسی حساب، بغیر کسی حد اور بغیر کسی شرط کے رزق عطا کرتا ہے۔ رزق کی مختلف اقسام ہیں جس میں شامل ہے مال و دولت، علم، سکون قلب، محبت، صحت، ہدایت، روحانی ترقی۔ کن کو بے حساب رزق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب یہ میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور جس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ آیت سورہ طلاق میں آئی ہے، جہاں پہ ازواج زندگی کا جو سلسلہ اس میں ہے، اس میں یہ آیت آئی ہے۔ اور اگر میں غلط نہ ہوں تو آج زیادہ تر طلاقوں کا جو وجوہات ہے وہ بھی یہی ہے، رزق۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بات جو مجھے قرآن میں ملی کہ کن کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے، وہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اچھا، آئیے اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کن کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بس انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ اپنے بندے کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے اندازے سے نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندے سے خوب باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 27۔ دو وجوہات سامنے آئیں قرآن کے مطابق جو میرے مطالعے میں آئی کہ کن کا رزق تنگ کر دے۔ ایک تو یا تو وہ آزمائش میں ہے یا اللہ تعالیٰ کسی فتنے سے بچا رہے ہیں۔ اب تک انسانی مشاہدے کے مطابق
اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ تقریباً 20 لاکھ اقسام کے جاندار اور مخلوقات موجود ہیں جن کی درست تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ یہ سب مخلوقات روز صبح شام اپنا رزق حاصل کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست واقعہ مجھے رزق سے متعلق میرے ذہن میں آیا، تو میں سوچا کہ آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی رکھوں۔ وہ واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، جس میں دو آدمیوں کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تھی، تو اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی میرا تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ جب میں یہاں پہنچا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ دنگ کا معاملہ یہ تھا، یہاں پہ بات ہوئی اللہ کی نعمتوں کی، ناشکری کی، تو اس میں شرک کہاں سے آیا؟ دوسرے شخص نے کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، یعنی کہ وہ غرور نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اپنی نعمتوں کے پر ناشکری نہیں کرتا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ملنے والی نعمتوں کا ناشکری بھی شرک میں شمار ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری آیت کا موضوع ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 27۔ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ میں رات کو دن سے نکالتا ہوں، دن کو رات سے نکالتا ہوں، بے جان کو جاندار سے نکالتا ہوں، جاندار کو بے جان سے نکالتا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ بہت بڑا مقصد ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ جمعہ دن کو یہ اپنی قدرت کے بارے میں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ یہ کوئی فلسفیانہ خیال نہیں، بلکہ خود اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سوال یہ ہے، عبادت کس کی؟ یقیناً اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، عقل دی اور راستہ دکھایا۔ جب ہم بندے ہیں تو ہمارا کوئی آقا بھی ہے، اور بندے کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اطاعت۔ لیکن جب اطاعت اللہ کی ہو تو وہ صرف اطاعت نہیں رہتی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ فارسی میں عبادت کو پرستش کہتے ہیں، اور اردو میں بندگی۔ پرستش کا مطلب ہے پہچاننا، جاننا، دل سے ماننا۔ تو کیا بغیر پہچانے کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ عبادت کا پہلا قدم ہے اللہ کو جاننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 میں۔ اس کے بعد 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں
کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی غور و فکر عبادت کا حصہ ہے۔ فن کو دیکھ کر فنکار پہچانا جاتا ہے۔ تو جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا خالق نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان دی ہے۔ انسان کوئی عام مخلوق نہیں، یہ کائنات کا مرکز ہے۔ ہماری ابتدا ایک مٹی کے گارے سے ہوئی، پھر وہ گارا گوشت بنا، ہڈی بنی، اور پھر ایک مکمل انسان بنا۔ یہ سب مراحل اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے انسان کو علم کی راہ دی تاکہ وہ دین کی منزل تک پہنچے، اور جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کون ہم سے محبت کرتا ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ایمان رکھتے تھے، بغیر یقین کی بلندی چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ غور و فکر، تلاش اور سچائی کے جستجو عبادت کا ابتدائی راستہ ہے۔ یہ میرا آج کا مطالعہ تھا جو میں نے اس آیت کے لیے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین یا رب۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ لا إله